بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فصاحت الکلمہ کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم دروس البلاغہ کے سبق نمبر 6 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فصاحت الکلام۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت اور ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ فصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات مجتمعۃ ومن ضعف التالیف ومن التعقید مع فصاحت کلماتہ۔ فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ علی اللسان وعسر النطق بہ نحو فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع ولیس قرب قبر حرب قبر۔ کریم متى امدحہ والورى معی واذا ما لمتہ وحدی۔ فصاحت کلام کے معنی یہ ہیں کہ کلام میں چند کلمات کے اجتماع سے جو تنافر پیدا ہوتا ہے، اس سے کلام خالی ہو اور ذوف تعلیف اور تاکید سے بھی خالی ہو، بشرط یہ کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہوں۔ پس تنافر کلمات کلام میں ایسا وصف ہے جو زبان پر کلام کے ثقیل ہونے اور اس کے تلفظ کی دشواری کو واجب کرتا ہے، جیسے فی الرفع عرش الشرع، شریعت کی عزت و تخت کی سربلندی کا کام آپ جیسا شخص ہی کر سکتا ہے۔ حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے۔ میرا ممدوح ایسا شریف اور سخی ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو تنہا ملامت کرتا ہوں۔ وضعف التالیف کون الکلام غیر جاری علی القانون النحوی المشہور کالاضمار قبل الذکر لفظا ورتبۃ فی قولہ جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ ذوف تعلیف کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف استعمال ہونا، جیسے کہ مرجع ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لانا لفظاً و رتبتاً، جیسے شاعر کے اس قول میں ابو الغیلان کے لڑکوں نے اپنے بوڑھے باپ کو بڑی عمر اور حسن سلوک کرنے کے باوجود ایسا بدلہ دیا جیسا کہ انجینئر سنیمار کو دیا گیا تھا۔ التعقید ان یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنى المراد والخفاء اما من جہۃ اللفظ بسبب تقدیم او تأخیر او فصل ویسمى تعقیدا لفظیا كقول المتنبی جفقت وهم لا يجفقون بها بهم شیم علی الحسب الأغر دلائل، فإن تقدیرہ جفقت بہم شیم دلائل علی الحسب الأغر وهم لا يجفقون بها۔ تاقید کے معنی یہ ہیں کہ کلام متکلم کے معنی مرادی پر خفی الدلالہ ہو، اور یہ خفا یا تو لفظی خلل کے اعتبار سے ہوگا، مثلا تقدیم یا تاخیر یا دو لفظوں میں فصل ہونے کی بنا پر، اور اس خفا کا نام تاقید لفظی رکھا جاتا ہے۔ جیسے متنبی کا شعر میرے ممدوح کے اخلاق اور عادات نے فخر کیا، جو اس کے اعلیٰ حسب نسب ہونے کی دلیل ہے، جبکہ وہ خود اپنے ان اعلیٰ اخلاق پر فخر نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ اس شعر کی اصل جفقت بہم شیم دلائل علی الحسب الأغر وهم لا يجفقون بها ہے، وإما من جہۃ المعنى بسبب استعمال مجازات وکنایات لا يفهم المراد بها ويسمى تعقیدا معنویا نحو قولک نشر الملک السنتہ فی المدینۃ مریدا جواسیسہ والثواب نشر عیونہ۔ یہ خفا معنوی خلل کے اعتبار سے ہوگا، اس سبب سے کہ متکلم نے اپنے کلام میں مجازات اور کنایات کو استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے مراد سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا تاکید معنوی نام رکھا جاتا ہے، جیسے تیرا قول نشر الملک السنتہ فی المدینۃ، بادشاہ نے پورے شہر میں زبانیں پھیلا دی ہیں، مراد اس سے اس کے جاسوس ہیں، مگر اس میں درست یہ ہے السنتہ کے بجائے عیونہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس کا اطلاق مجازاً جاسوس پر ہوتا ہے بخلاف لسان کے، یہ درست نہیں ہے۔ فصاحت الکلام سلامتہ من تنافر الکلمات
فصاحت کلیمہ میں بھی آپ نے تنافر کا لفظ پڑھا تھا، لیکن وہاں تنافر کلیمہ نہیں تھا بلکہ تنافر حروف تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیمہ جو ہے وہ مفرد ہوتا ہے۔ آپ نے کلیمہ کی تعریف پڑھی ہے، الکلیمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا، تو کلیمہ مفرد ہوتا ہے، اور جب کلیمہ مفرد ہوتا ہے تو وہ مجموعہ ہوتا ہے حروف کا، لہٰذا اس لیے وہاں تنافر حروف کہا گیا تھا۔ اب یہاں پر چونکہ کلام ہے اور کلام حروف کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مستقل کلمے ہوتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب ایک مستقل کلمہ ہے، زید ایک مستقل کلمہ ہے، عمرا ایک مستقل کلمہ ہے۔ تو اس لیے یہاں تنافر کے ساتھ تنافر حروف کی قید نہیں لگائی بلکہ تنافر کلمات کی قید لگائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام ہے، اور کلام کلمات اور الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کلمے الگ الگ اعتبار سے فصیح ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے انداز میں جمع ہوتے ہیں کہ ان کا جمع ہونا باعث ثقل ہوتا ہے، وہ بلاغت اور فصاحت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا مع فصاحتی کلماتی ہی، حالانکہ کلمات اس کے فصیح ہوتے ہیں۔ اگر کلمات فصیح نہ ہوں تو وہ پہلی قسم میں جا کر داخل ہوگا اور پھر فصاحت کلمہ کی قسم میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کلمے اس کے فصیح ہوتے ہیں، لیکن وہ کلمہ ایسے انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوتا ہے۔ فتنافر، اب یہاں پر تنافر حروف اور تنافر کلمات میں فرق بتا رہے ہیں کہ فرق ان میں یہ ہے تنافر حروف اور تنافر کلمات میں کہ تنافر حروف میں حروف ثقیل ہوتے ہیں، تنافر کلمات میں کلمہ خود ثقیل نہیں ہوتا، وہ فصیح ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے انداز میں جمع ہوتا ہے کہ ان کا جمع ہونا باعث ثقل ہوتا ہے۔ 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں یہاں پر، تو پہلی مثال کو دیکھیے، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع۔ اس شعر میں شاعر اپنے ممدوح سے کہہ رہا ہے کہ شریعت کے تخت کو بلند کرنے میں آپ جیسے لوگ ہی پہل کرتے ہیں۔ رفع کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ عرشن یہاں تخت کے معنی میں ہے۔ الشرع شریعت کو کہا جاتا ہے، یشرع بھی اسی سے ہے، شرع یشرع شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ اب اس شعر پر غور کریں۔ رفع، اس لفظ کو رفعی یا رفع، اس لفظ کو اگر آپ الگ دیکھیں تو یہ فصیح کلمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تنافر حروف بھی نہیں ہے، مخالفت قیاس بھی نہیں ہے، اور غرابت بھی نہیں ہے۔ دوسرا لفظ عرشن یا عرشی ہے، تو اس لفظ کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ آگے الشرعی لفظ ہے، یہ بھی فصیح کلمہ ہے، لیکن ہمارے سامنے ترکیب میں ایسے انداز میں واقع ہوتے ہیں کہ زبان سے ان کو ادا کرنا مشکل ہے، اس وجہ سے یہ تنافر کلمات مجتمعاتن ہیں۔ مجتمعن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فصیح کلمات ایسے انداز میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا زبان پر ثقیل ہوتا ہے، ورنہ الگ الگ تو وہ فصیح ہیں۔ اب دیکھیں اس شعر میں ثقل کیسا ہے۔ رفع کے آخر میں عین ہے اور عرشن کے شروع میں عین ہے، دونوں حروف جو ہیں وہ متحد مخرج اکٹھے ہوئے ہیں، دونوں حروف متحد مخرج اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ثقل یہ ہے، اور دوسرا ثقل یہ ہے کہ عرشی اور شرعی، عرش کو اگر الٹا کریں تو پھر یہ شرعی بنے گا، یعنی شرعہ بنے گا۔ اس کے بھی حروف بالکل ایک ہی ہیں، عرش میں جو حروف ہیں وہ شرع میں بھی وہی حروف ہیں، صرف ترتیب جو ہے وہ الٹی ہے۔ تو یہاں پر حروف کا بھی تکرار ہے اور الفاظ کا بھی تکرار ہے۔ حروف اور الفاظ کا اس طرح مکرر ہونا یہ زبان پر ثقیل ہے، لہٰذا یہاں پر الفاظ بذات خود فصیح ہیں، لیکن جس انداز میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے وہ زبان پر ثقیل ہے، اس لیے یہ تنافر کلمات مجتمعاً ہے۔ دوسری مثال سے سمجھیے، وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، یہاں پر لفظ قربہ قبرن یہ سمجھنا ہے۔ قربہ جو ہے کتنا بہترین لفظ ہے، آسان لفظ ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، فصیح ہے۔
آگے قبرن، اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے، لیکن قربہ اور قبرن ترکیب میں دونوں ایسی جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا اکٹھا ہونا زبان پر ثقیل ہے۔ حروف وہی ہیں، قربہ میں بھی قاف را با ہے اور قبرو میں بھی قاف با را ہے، ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آگے کریم متا امدحہ امدحہ والورا معیہ، اس کو سمجھیے۔ اب اس میں دیکھیں امدحہ امدحہ، اس میں الفاظ کی تکرار کی وجہ سے ثقل پیدا ہو چکا ہے، حالانکہ امدحہ بذات خود فصیح کلمہ ہے، لیکن امدحہ میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہائے حقی اور ہائے حوا یہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہا اور ہا قریب المخرج ہیں اور دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ قریب المخرج بھی اکٹھے ہونا فصاحت کے خلاف نہیں ہے، آگے ان کا جو تکرار ہوا ہے وہ فصاحت کے خلاف ہے۔ دیکھیں نا، صرف تکرار جو ہے وہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں بھی تکرار موجود ہے، جیسے کہ اوت الکتاب کتاب اللہ، دیکھیے اب الکتاب یہاں پر ہے اور پھر آگے کتاب کا لفظ آیا، تکرار ہے، لیکن الکتاب یعنی پہلا محاورہ جو ہے وہ باللام ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ اس انداز میں ہے کہ اب یہ ثقیل نہیں ہے، اگرچہ تکرار موجود ہے۔ اسی طرح فسبحہ میں بھی دو ہا اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی تکرار نہیں ہے۔ تو جہاں پر دو قریب المخرج حروف اکٹھے ہوں اور تکرار نہ ہو، اور جہاں پر تکرار ہے وہاں پر قریب المخرج حروف اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، اسی لیے یہ فصاحت کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں پر فصاحت کے خلاف اس لیے ہے کہ امدحہ میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہا اور ہا قریب المخرج حروف اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا امدحہ کا تکرار بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر ثقل پیدا ہو گیا۔ اسی طرح لمتہ میں بھی تکرار ہے، اسی لیے یہ زبان پر ثقیل ہیں، اسی لیے یہ تنافر کلمات مجتمعاً ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے جملے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے ظوف تعریف۔ ظوف کہتے ہیں کمزوری کو اور تعلیف ترکیب کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تعلیف کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، معلف کرنا، مرکب کرنا۔ ظوف تعلیف کا لفظی مطلب ہے ترکیبی کمزوری، اور اصطلاح میں ظوف تعلیف کہا جاتا ہے کلام کا مشہور نحوی قانون کے خلاف ہونا۔ مشہور کی قید اس لیے لگائی کہ کلام اگر ایسے نحوی قانون کے خلاف ہو جو کہ مجمع علیہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کلام فاسد ہوگا، ظوف نہیں ہوگا، ضعیف نہیں ہوگا۔ ضعیف اس صورت میں ہوگا جب وہ کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہوگا، جیسا کہ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً مشہور نحوی قانون کے خلاف ہے، تو اضمار قبل الذکر کہا جاتا ہے۔ ضمیر کو اس کے مرجع سے پہلے ذکر کرنا، لفظوں میں بھی اور مرتبے میں بھی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ عبارت میں عربی کلام میں جہاں آپ ضمیر استعمال کریں گے اس ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اس مرجع کا پہلے ہونا ضروری ہے، پہلے اس کا گزرنا ضروری ہے تاکہ ضمیر کو ہم اس کی طرف لوٹا سکیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ جاء زید الی المدرسۃ ودرس فیہا، کہ زید مدرسے چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پڑھایا۔ دیکھیں جاء زید الی المدرسۃ میں جاء کے لیے آگے زید خود فاعل خود ظاہر کی صورت میں موجود ہے، درس فیہا۔ اب اس مدرسے میں زید نے جو درس دیا، جو سبق پڑھایا، اب دیکھیں درس فیہا میں درسہ کی ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور زید مرجع پہلے سے موجود ہے۔ تو کلام میں جہاں ضمیر استعمال ہو تو ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس مرجع کا پہلے ہونا ضروری ہے، یا تو وہ لفظاً پہلے موجود ہوگا، یا رتبتاً پہلے موجود ہو، یا حکماً پہلے موجود ہو، یا معناً پہلے موجود ہو۔ یہ ساری تفصیل آپ نے نحو میں پڑھی ہے۔ اگر ایک ایسا اسم جو لفظاً بھی مؤخر ہے اور رتبتاً بھی مؤخر ہے،
اس کے لیے آپ اگر ضمیر کو پہلے ذکر کریں، یعنی یہ مرجع جو ہے وہ لفظاً بھی بعد میں آ رہا ہے اور مرتبے میں بھی بعد میں آنے والا ہے، تو اس کو اضمار قبل ذکر کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر کو آپ نے پہلے ذکر کر دیا اور مرجع کو بعد میں لفظاً بھی اور رتبتاً بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرجع پہلے سے ہی تاخیر کا مستحق ہے۔ مثال کے طور پر جزا بنوہ ابو الغیلان عن کبر، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ابو الغیلان کے بیٹوں نے اسے بڑی عمر اور اچھے کام کے باوجود، یعنی حسن سلوک کے باوجود وہ بدلہ دیا جو سنی مار کو دیا جاتا ہے، لیکن نحوی قاعدے کے خلاف چلے گئے اور اضمار قبل ذکر ہوا ہے۔ اس میں وہ کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھیں اس شعر کا لفظی ترجمہ سنیں۔ اس کے بیٹوں نے ابو الغیلان کو بڑی عمر اور اچھے کام کے باوجود وہ بدلہ دیا جو سنی مار کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں نے، اس کہہ کر مراد ابو الغیلان ہے، حالانکہ ابو الغیلان کا ذکر ابھی تک نہیں آیا۔ ایک چیز کے ذکر سے پہلے اس کی طرف ضمیر لوٹانا یہ اضمار قبل ذکر کہلاتا ہے، جو اس شعر کے اندر ہے، جس کی وجہ سے اس شعر کے اندر ضعف تعلیف ہو گئی ہے، یعنی جوڑ کے اندر کمزوری، جس کی وجہ سے وہ فصیح نہیں رہا۔ اور تیسری چیز جس سے جملے کا خالی ہونا ضروری ہے وہ ہے تاقید۔ تاقید کہتے ہیں گرا لگانا، مشکل کرنا۔ اس کا تعلق لفظ سے بھی ہے، اسے کہتے ہیں تاقید لفظی، جیسے تقدیم، تاخیر، بات کو آگے پیچھے کر دینا، بیچ میں فاصلہ لے آنا، جیسے جفقت وہم لا یجفقون بہا بہم شیم علی الحسب الاغر دلائل۔ اس شعر کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ فخر کرتے ہیں اور وہ اس پر فخر نہیں کرتے، عمدہ اخلاق جو اونچے حسب پر دلالت کرنے والے ہوں۔ تو اس کا لفظی ترجمہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہاں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو شاعر نے یہاں تعریف بیان کی ہے اور کہا ہے کہ فخر کرتے ہیں عمدہ اخلاق ان لوگوں پر جو اونچے ہیں، اور وہ اخلاق بھی ایسے ہیں جو اونچے حسب پر دلالت کرنے والے ہوں۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہے جن پر فخر کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ وہ ان اخلاق پر فخر نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک وہ اخلاق بھی کچھ بھی نہیں ہیں۔ آگے چلیے، تاقید معانوی یہ کہتے ہیں مشکل، غیر واضح قسم کے مجازات، کنایات لے کر آنا، جیسے نشر الملک السنتہ فی المدینۃ، بادشاہ نے شہر میں اپنی زبانوں کو پھیلا دیا، یعنی جاسوسوں کے لیے زبانوں کا لفظ لے کر آئے، تو یہ بہت مشکل ہو گیا۔ ویسے عام طور پر آنکھ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جاسوسوں کے لیے، کہ بادشاہ کی آنکھیں ہر طرف ہیں، اور کان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، یعنی جاسوس ہوتے ہیں۔ لیکن جاسوسوں کے لیے زبان کا لفظ لانا یہ بہت ہی مشکل، عجیب اور غیر مستعمل سا ہے، جس کی وجہ سے جملے کے اندر تاقید، مشکل پن پیدا ہو گیا۔ آج کے سبق کے متعلق کچھ سوالات ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ فصاحت کلام کی تعریف۔ نمبر 2، فصاحت کلام کا کن چیزوں سے خالی ہونا ضروری ہے؟ نمبر 3، تنافر کلمات کیا ہیں؟ نمبر 4، ضعف تعلیف کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 5، تاقید کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نمبر 6، تاقید کی قسموں کی تعریف اور وضاحت کریں۔ یہ تو تھا فصاحت کلام کا بیان، آگے ہم انشاءاللہ فصاحت متکلم پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔